اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ کتاب توحید کا باب نمبر 4 ہے، شرک سے ڈرنے کا بیان۔ ارشاد ربانی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 48 ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے سوا جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی، وَجْنُبْنِي وَبَنِي أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچانا۔ یعنی یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے نا کہ انبیاء کرام نے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے بھی یہ دعا کی کہ بت پرستی سے، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے بچنے کی دعا جو ہے وہ، تو اس سے ڈرنے کا بیان اس باب میں ہے۔ یعنی ایک ڈر جو ہے نا مومن کو ہی ہوتا ہے کہ کہیں وہ شرک میں نہ پڑ جائے، اور اسے بے خوف ہو جانا جو ہے نا، یہ یعنی کہ بدبختی کی علامت ہوگی۔ یعنی شرک سے ڈرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اس حال میں موت آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک پکارتا ہو تو جہنم رسید ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ ڈر شرک اصغر کا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ شرک اصغر کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ریاکاری، یعنی شو آف کرنا، دکھاوا کرنا، چاہے وہ کسی بھی چیز کا ہو، پہننے کی چیز ہو، کھانے کی، اپنے مطلب نعمتوں میں سے کوئی چیز کا دکھاوا کرنا ہو، یا عبادات کا دکھاوا ہو۔ یعنی نماز بھی دکھاوے کے لیے اگر پڑھا گیا، یعنی اللہ کے لیے پڑھا تو پھر تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر دینے والا ہے، لیکن کسی اور بندے کو دکھانے کے لیے، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کوئی نیکی بھی کیا تو وہ شرک اصغر میں وہ چیز آ جاتی ہے۔ ہمیں اس کا بھی اپنا جائزہ لینا ہوگا اور اس سے بچنے کی پوری کوشش کرنی ہوگی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو تو وہ جنت میں جائے گا، اور جو اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملے کہ وہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہو تو وہ جہنم رسید ہوگا۔ یعنی کہ آخری وقت جو ہے نا وہ انسان کا، یہ بہت ہی اہم ہے کہ وہ کس حال میں وہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ یعنی خاتمہ بالخیر جو ہے نا، اس کے لیے بھی دعا ہمیں بہت کرنی چاہیے۔ اور خاتمہ بالخیر کے لیے ایک بات اور خاص طور سے کہ جس حال میں انسان کی زندگی ہوتی ہے نا، اسی حال میں اس کو موت آتی ہے۔ یعنی جو نیکی کام میں رہتا ہے نا تو اس کے نیکی کے حال میں موت آتی ہے، جو گناہ کے کام میں رہتا ہے نا، زندگی اس کی گزر رہی گناہ کے کام میں، تو موت تو کبھی بھی آ جاتی ہے، تو وہ گناہ کے کام میں ہی ہو سکتا ہے اس کو موت آ جائے۔ تو اس لیے ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں ہو، اس کی فرم برداری میں ہو، اور توحید پہ ہو، اور ہماری زندگی جو ہے وہ یعنی کہ ہم توحید پہ ہی زندہ ہوں تو موت انشاءاللہ تعالیٰ توحید پہ آئے گی۔ اور جس حال میں انسان کی زندگی ہوتی ہے نا، حدیث میں وہ بات آتی ہے کہ کما تحیون تموتون کما تموتون تحشرون، کہ جس حال میں تمہاری زندگی ہوتی ہے اسی حال میں تمہیں موت آئے گی، اور جس حال میں موت آئے گی اسی حال میں انسان جو ہے وہ محشر میں اکٹھا کیا جائے گا۔ یعنی کہ توحید پہ ہم زندہ ہوں، توحید پہ ہی موت آئے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اس وقت، اور ہم اپنے انجام سے راضی ہوں، اللہ ہم سے راضی ہو، اور لا الہ الا اللہ پہ ہی موت آئے۔ تو یہ کہ شرک سے ڈرنا چاہیے۔ اور ریاکاری جو ہے وہ شرک کی ایک قسم ہے، ریاکاری شرک اصغر ہے، اور نیک لوگوں پہ باقی گناہوں کی نسبت ریاکاری کا زیادہ خطرہ ہے۔ یعنی اب وہ نیکی کے راستے کو جب انسان اڈاپٹ کر لیتا ہے نا، تو یہ ہوتا ہے کہ اب گناہ کو تو برا سمجھتا ہے، اس کی طرف نہیں جاتا ہے، لیکن یہ خفیہ طور پہ یہ چیزیں جو ہے اس کے اندر آ سکتی ہیں، تو اس سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اور جنت اور جہنم انسان کے قریب ہیں، جس حال میں انسان کو موت آئے نا تو پھر بس وہیں پہ اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ موت تو اللہ کی طرف سے ایک وقت مقرر ہے اس کا، اور اللہ کی طرف حکم سے وہ آنا ہے، لیکن یہ کہ انسان کیا کر سکتا ہے، کوشش یہ کر سکتا ہے نا کہ وہ اس حال میں رہے کہ توحید پہ ہو، زندگی توحید پہ ہو، اور موت انشاءاللہ تعالی ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ قرآن کی یہ بھی آیت ہے کہ تمہیں موت نہ آئے ہرگز اس حال میں کہ تم یعنی فرمانبرداری کی حالت میں ہی، مسلمان ہونے کی حالت میں ہی، اسلام کی حالت میں ہی، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ پہ ہی موت آئے۔ باب میں جو ہے شرک سے محفوظ رہنے والوں کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے، یعنی کہ شرک پہ جس کو موت آئی اس کا انجام بہت برا، اور جس کو توحید پہ جس کو موت آئی تو اس کا انجام بہت بہترین ہوگا۔ تو ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی ہم اس کے لیے اپنی کوشش جو کرنا ہے کہ وہ کہ ہمیں ہر حال میں جو ہے وہ لا الہ الا اللہ اپنے ذہن میں رکھیں، اپنے عمل میں رکھیں، اپنے جو ہے وہ عملی زندگی میں جو ہے اس پہ ہم چلیں انشاءاللہ تعالی، تو موت بھی اسی پہ آئے گی انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے انجام جو ہے وہ نا
اس کا دار و مدار اسی پہ ہے کہ انسان کس حال میں ملاقات کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے. تو یہ باب جو ہے اس میں خاص طور سے یہ کہ شرک سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. یعنی تقویٰ جو ہوتا ہے نا، جس کے اندر پرہیزگاری، ڈرنا، بچنا، یہ تمام میننگ آتا ہے. اور من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، تو جو کوئی بچے گا، ڈرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستہ نکال دے گا انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.